ما يدعون سلام قولا من رب رحیم۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ، بدلہ اپنے کفر کا۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورہ یاسین کے ایک رکوع کی آج ہم نے تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، عشرہ رحمت کی مبارک ساعتیں ہیں، ہم پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وقت ہوا ہے ناز شریف کا، مگر ناز شریف کی طرف جانے سے پہلے آج کا سوال تھوڑا سا ٹپیکل، تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہے، کئی لوگوں کو اس کا جواب آتا ہے، لیکن غور سے سنیں گے تو جواب دے پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں۔ عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قطعی جنتی کہا جاتا ہے، زندگی ہی میں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت حاصل کی، میرے آقا سے جنت کی یوں سمجھیے خوشخبری پائی۔ اب وہ کون سے صحابہ ہیں، وہ کتنے صحابہ ہیں؟ آپ نے نام نہیں بتانے، نام بتانا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابہ ہیں؟ جی ہاں، بلکہ یہ اشارہ دے دیتا ہوں کہ اسی سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں؟ آپ نے یہ
کوانٹٹی تعداد بتانی ہے. ہمارے منچ پہ سارے اسلامی بھائیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, لیکن دیکھیں کتنے لوگ کتنا جلدی جواب دیتے ہیں, اور اس میں سے انشاءاللہ جو صحیح جواب دینے والے ہوں گے چند کے نام آخر میں ہم اعلان کریں گے, اور اس میں سے انشاءاللہ قرآن دازی کر کے کسی کے لیے مدنی چیک بھی روانہ کیا جائے گا. چلتے ہیں ناز شریف کی طرف. آج ماشاءاللہ آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ایک اور نعت خواں بھی ہیں ہمارے ساتھ. دنیا بھر سے آپ جہاں کہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کیجئے, واٹس ایپ کیجئے, کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے وہ کیجئے. آج تو موضوع بھی عشق رسول ہے, سبحان اللہ. تو سرکار علیہ السلام کے عشق کو بڑھانے کا ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ کسی خوش الہان نعت خواں سے نعتیں سنی جائیں, سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر سنا جائے, اور یاد مصطفیٰ میں سرکار علیہ السلام کے شوق میں مزید اپنے دل کو تڑپایا جائے. جی حضور, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آپ فرمائش کریں گے؟ چلے یہ بات تو صحیح ہے, کال کر کے فرمائش کی اجازت ہے تو منچ والوں کی بھی اجازت ہونی چاہیے. جی آصف بھائی اگر یہ کلام سنا دیں, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. کل ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے بھی سنایا تھا, لیکن یہ کلام ہے ہی ایسا اعلیٰ حضرت کا کہ جتنی بار سنی جائے اتنا لطف آتا ہے. چلیں بھائی, ہمارے مدنی اسلامی بھائی کی فرمائش ہے, پوری کر دیجیے. آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ناز شریف کے بعد خصوصی اسلامی بھائیوں کے نمائندہ اسلامی بھائی بھی شامل ہو جائیں گے, جو ہمارے آج کے اس ٹاپک کو, اور امید ہے آئندہ بھی ہمارے ساتھ شفقت فرماتے رہیں گے, تو اشاروں کی زبان میں بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہمیں ملتے رہیں گے. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے, ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد پڑھیے, صلی علی شفیعنا, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد پڑھیے, صلی علی کریمنا, پڑھیے صلی علی کریمنا, صلی علی محمد. جان گے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جان گے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ, بولو جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں, پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ ضرور برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ, پر ہے زگاری, واہ واہ کیا ہی ذوق
افزاں شفاعت ہے تمہاری آج ہمارا موضوع عشق رسول ہے، اور اس موضوع میں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا وہ تو ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے اگر کلام پر غور کریں، آپ کے فتاوے، آپ کی تحریریں اپنی جگہ، مگر جس انداز میں آپ نے کلام لکھا ہے نا، اگر کوئی واقعی عاشق رسول بننا چاہتا ہے، مزید عشق بڑھانا چاہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے کلام پر توجہ کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کریم آقا ہیں، کیسے شفیق آقا ہیں، اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن جب آپ شفاعت فرمائیں گے، ایسی ذوق افزا شفاعت ہوگی کہ جو گناہ گاروں پر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرمائیں گے، انہیں سینے لگائیں گے، انہیں دامن میں چھپائیں گے، پکڑ پکڑ کے جنت میں گویا لے جائیں گے، تو جو گناہ گار، جو نیکوکار ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ سوچیں گے کہ گناہ گاروں کی تو لاٹری نکل آئی ہے، عید ہو گئی ہے ان کی، تو وہ نیکوکار، یہ تخیل رضا ہے کہ وہ گناہ گاروں سے آ کر کہیں گے تھوڑا ہمیں بھی گناہ قرض دے دو، تاکہ ہم بھی تمہاری لائن میں لگ کر نبی پاک کی شفاعت کی خیرات لے لیں۔ قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، سبحان اللہ۔ افزاں شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زنگاری واہ واہ، مائے قدرت کا حسن دستکاری اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ۔ محبت ہونے کے لیے، عشق ہونے کے لیے چند چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نارملی انسان اس سے پیار کرتا ہے کہ جو بڑا حسین ہو، بڑا خوبصورت ہو۔ اللہ اللہ، عشق کیا جائے اگر کسی حسین سے، اگر عشق کرنا ہے کسی حسین سے تو اس سے محبت کیجئے، اس پر فدا ہو جائیے کہ حسن تمام ہی جب ہوتا ہے، با کمال ہی جب بنتا ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر حاضری دیتا ہے۔ کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، اتنا خوبصورت بنایا میرے آقا کو، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسے حسین آقا ہیں کہ دنیا بھر کے حسین میرے آقا کے جلووں پر قربان۔ ذرا اس تصور میں، اگر یہ بھی کانسیپٹ ہے عشق کا، پیار کا، کہ کسی حسین سے محبت کرنی ہے، تو میرے آقا جیسا حسین نہ رب نے کوئی بنایا، نہ آئے گا دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، گلیاں ٹوٹے ہیں پیاسے گے جھوم کے۔ لگتا ایسا ہے کہ عمران بھائی آپ نے موضوع سے متعلق ہی کلام کی فرمائش کر دی ہے، اور غور کیا جائے جو دوسرا اسپیکٹ، جو دوسری وجہ ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کی، کہ وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک جیسا با کمال کون ہے؟ کیسے کیسے معجزات۔ اب یہی جو شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 کے قریب صحابہ کرام ہیں، پانی بالکل نہیں ہے، صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ پانی نہیں، پانی بھی پینا تھا، وضو بھی کرنا تھا، نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया जिसके पास जितना पानी है जमा कर लिया जाए। एक बर्तन में पानी जमा होता है और इतना पानी कि वो बर्तन भी पूरा नहीं भरता, और मेरे आका उसमें अपने मुबारक हाथ को डालते हैं। आपने पत्थरों से पानी जारी होता तो सुना होगा, आपने बारिश बरसना तो सुना होगा, मगर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, और ऐसे जारी हुए। सुभान अल्लाह, रावी लिखते हैं इतना जोश मार रहा था पानी, सहाबा 1500 सहाबा ने पानी भी पिया, बर्तन भी भरे, वुजू भी किया। फरमाते अगर 1,00,000 सहाबा होते तब भी उनको पूरा हो जाता। आला हजरत ने क्या खूब इशारा फरमाया, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। उंगलियां गए फैज पर टूटे, प्यासे गए झूम कर, पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह नदियाँ पंजाब रहमत की है जारी। वाह 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 वाह। इस तरफ रोजे का नूर से सवे मिंबर की बहार। अरे जन्नत में तो जाते जाएंगे, मेरे आका का दर वो है, शायर लिखता है ना, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। मेरे आका खुद फरमाते मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, बाग, जन्नत के बागों में से एक बाग है। इमाम अहले सुन्नत उसी जन्नत की क्यारी रियाजुल जन्ना की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम आज की इस मुबारक रात के सदके, माह रमजान के सदके, इस मौजू के सदके हम सबको रियाजुल जन्ना में जाना नसीब फरमाए। आला हज़रत लिखते हैं इस तरफ रोजे का नूर, इस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह वाह सुभान अल्लाह। इस तरफ रोजे का नूर, इस सोत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह वाह बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह 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 वाह। क्या मदीने से सबाई के फूलों के में है आज। फूलों में ये होता है सच्चा आशिक, जब कोई खूबी देखे, जब कोई खूबसूरती देखे, उसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद आ जाए। कुर्बान आला हजरत के इश्क पर हम तो बातें करते हैं, ऐसा लगता है इमाम अहले सुन्नत ने फूलों को सूंघा होगा, नई और भीनी खुशबू सूंघी होगी। तो ये ना कहा कि फूल आज बड़े महक रहे हैं, फरमाते लगता है मदीने से कोई हवा आई है, जिस वजह से ये फूलों में महक और ये आज जो ताजगी नजर आ रही है, ये मदीने की हवा, और मदीना वो है जो मेरे आका का मस्कन है। क्या इश्क है और क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। क्या मदीने से समाई के फूलों में यार कुछ नहीं, भीनी भीनी प्यारी प्यारी। वाह हमारा कुछ नहीं, बू प्यारी प्यारी। वाह वाह कर्ज लेती है, गुनाह पर है ज़िगारी। सदके से इन
بات اکرام کے اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا آقا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نا دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ نا دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تو غفیر میں رضا یہ ہے فنا فی الرسول کا مرتبہ. عشق ہو تو ایسا ہو. کیا بات کر رہے ہیں امام اہل سنت. اے رضا مدینے تو گئے تھے, دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو پیش نہ کر دیا, کیا ہو جاتا؟ جان ہی چلی جاتی تھی نا. اے رضا مدینے کے کتوں سگانے طیبہ سے تمہیں اتنی جان پیاری ہے. واہ واہ, یہ کتنا خوبصورت انداز ہے, سمجھانے کا انداز ہے. میرے آقا کے قدموں پر تو جان قربان, نبی کے غلاموں پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے سگوں پر بھی اپنی جان قربان کرنا, یہ ہے سچا عشق رسول. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تو غفیر میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا کیا ذوق شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ 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 واہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی. گویا درس عشق رسول اگر سیکھنا ہو تو ہدایت بخشش پڑھیے. اس ایک نعت کے اندر, اس ایک کلام کے اندر کس خوبصورت انداز میں نبی پاک کے کمالات کا تذکرہ کیا, حسن و جمال کا تذکرہ کیا, اور آخر میں گویا انداز عشق رسول بھی بتایا کہ فدا ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے, سب کچھ لٹانا ہے تو کس انداز میں لٹانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے نا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ, وہی بھروسہ, یہ دلاسا دیتی ہے گناہگاروں کو. احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے, اور یہ وہی شفاعت ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے. مجھے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا, مکم محروم جامی را درا آیا رسول اللہ. آقا جب قیامت کے دن آپ اپنا بازو پھیلائیں گے, گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے,
یا رسول اللہ جامی کو محروم نہ رکھیے گا. ہماری بھی یہی التجا ہے کہ ہمیں بھی وہ شفاعت کی خیرات نصیب ہو جائے، اور اسی نیت انہی التجاؤں کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. حاضر ہوتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. آج کا موضوع عشق رسول ہے، اور آج کے موضوع سے متعلق آپ کو ایک واقعہ بھی سنانا ہے. واقعات تو عشق رسول پہ اتنے ہیں کہ ہم سارے اسلامی بھائی سناتے چلے جائیں تو رمضان تو شاید ہم سے جدا ہو جائے. عشق رسول کے واقعات، عاشقان رسول کے واقعات ختم نہیں ہوں گے. مگر آج میں آپ کو ایک بلکہ دو عجیب و غریب دعوتوں کا احوال بتاؤں گا. جی ہاں، ہم بھی کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر جائے. مگر ہمارے اسلاف جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر بلاتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے گھر آئیں، تو ان کا کیا انداز تھا اور وہ دعوت میں کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے غریب خانے پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لائیے اور ما حضر یعنی کھانا وغیرہ تناول فرمائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمائی اور اپنے صحابہ کو لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے. نارملی گائیڈ کرنے والا، گھر لے جانے والا آگے آگے چلتا ہے اور پھر مہمان کو لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ گنتے رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے عثمان میرے یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کی طرف اٹھائیں، آقا میں آپ کی تعظیم اور توقیر میں اتنے غلام آزاد کروں، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. جتنے قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس تک آئے، ان کے گھر تک آئے، اتنے غلام کاؤنٹ کر کے، ان قدموں کو کاؤنٹ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گویا غلاموں کو آزاد کیا گیا. اب یہ دعوت تو ہو گئی. ہم بھی کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہماری فیملی بھی جاتی ہے، اور وہاں جا کر ہم بعض اوقات گھر آ کر کہتے ہیں یار کیسا کھانا کیا تھا، کیسی دعوت کی تھی، یہ بھی انتظام کیا تھا، وہ بھی انتظام کیا تھا. اب ہم نے بھی ویسی دعوت کرنی ہے، اس سے اچھی کرنی ہے. ہمارا بعض اوقات کمپٹیشن ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں حسد بھی ہوتا ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، دعوت کے بارے میں بہت ساری غیبتیں بھی کرتے ہیں. مگر اس دعوت کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی دیکھا، اور جب آپ نے یہ دعوت کو دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ گھر آئے اور گھر آ کر کہا کہ اپنی زوجہ سے کیا کہتے ہیں، اے فاطمہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار دعوت کی ہے. کاش ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعوت کر سکتے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم پر جو ان کے گھر کی طرف میرے آقا نے اٹھایا، ایک ایک غلام کو آزاد کیا. اب یہ کیسا نیکیوں میں کمپٹیشن تھا، یہ کیسی حسرت تھی. اللہ اللہ اللہ. بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب اپنے شوہر نامدار سے یہ بات سنی تو فرمایا آپ ایسا کریں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قسم کی دعوت دے آئیں، اللہ نے چاہا تو ایسا انتظام ہو جائے گا. حالانکہ گھر میں بظاہر اس وقت کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، مگر اپنے شوہر کی یہ حسرت اور یہ انداز دیکھا تو کہا آپ جائیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرائیے. مولا علی کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ بھی میرے گھر تشریف لے آئیں صحابہ کرام کے ساتھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثیر صحابہ کی دعوت، کثیر صحابہ کو لے کر خاتون جنت بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر تشریف لے آئے. اب سیدنا خاتون جنت نے کیا کیا؟ آپ نے خلوت میں گئی اور بارگاہ رسالت میں سر بسجود ہو گئی اور کیا دعا مانگی، یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما. گویا کھانا بھی کھلانے کو نہیں تھا، مگر سرکار آ چکے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ آ چکے ہیں اور خاتون جنت دعا میں مشغول ہیں. یہ دعا مانگ کر بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ خالی ہانڈیوں کو، میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خالی ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور رزاق مطلق نے دم زدن میں ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا. اب جب یہ کھانا پیش کیا گیا صحابہ کرام کے سامنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے،
تو صحابہ کرام جب کھانا کھانے لگے تو ایک تو ہانڈیوں سے کھانا کچھ کم نہ ہوا، اور صحابہ کرام اس کی لذت اور خوشبو سے حیران ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب حیرت زدہ دیکھا تو فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھیں، اللہ کی عطا سے میرے آقا پہچان گئے تھے کھانا کہاں سے آیا۔ پیارے آقا نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہاں سے آیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اچھا اب بی بی فاطمہ پھر سجدہ ریز ہو گئی اور عرض کرنے لگی بارگاہ الہی میں یا اللہ حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، یا اللہ تیری بندی فاطمہ کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے، مولا تو نے جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھی ہے، اے اللہ میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کی عوض جو وہ میرے گھر تک تشریف لائے ہیں چل کر آئے ہیں اتنی کاؤنٹنگ کے مطابق میرے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما۔ ہم سے پیار بھی دیکھو خاتون جنت کا۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں جبریل امین تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیار، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے محبت کرنے والے کس وارفتگی سے پیار کیا کرتے اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے۔ اس ایک واقعے میں کتنے معجزات کا ظہور ہے، کتنی کرامتوں کا ظہور ہے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے محبتوں کا اظہار ہے، اور پھر بی بی فاطمہ خاتون جنت کو ہم گناہ گاروں سے بھی کتنا پیار ہے کہ سرکار کی امت کے گناہ گار جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ کیا بات ہے، مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری احادیث قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اور آپ بھی ہمیں کال کر رہے ہوں گے حضور کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ عشق رسول واقعی موضوع ایسا ہے کہاں سے شروع کریں کہاں ختم، اور اتنے مختصر وقت میں چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہی جو واقعہ آپ نے ذکر فرمایا تو اس واقعے کے اندر ویسے تو عشق رسول کی جھلک بھی ہے جی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی ہے، جی۔ صحابہ کرام کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہے، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ عنہما کی بھی محبت کیا ہے۔ محبت پھر ہے۔ اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک زوجہ کی شوہر کی اطاعت ہائے کرنا ہائے ہائے۔ اور ان کو غمزدہ اس کے دیکھا۔ لیے ان کے لیے جو ہے راحت کا سامان کرنا، سبحان یہ بھی اللہ۔ جو ہے ایک نیک بیوی کی خصلت میں سے ہے کہ اس سے ہماری اسلامی بہنوں کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ اگر شوہر کسی نیک خواہش کا اظہار کرے تو اس میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، مدنی قافلے کا آ کر گھر میں کہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا، گھر کا کام کیسے چلے گا، تو یہ پہلو بھی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی چل رہا ہے تو انہی کا ایک قول میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ سے ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو محبت تو ہے، کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و ابینا و من الماء البارد علی الظما۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم ہمیں ہمارے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ہماری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور ہمیں تمام لوگوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور سخت پیاس کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، بہت روزے اچھی مثال رکھ رہے سمجھ ہیں۔ آ رہی ہے۔ ہاں تو ابھی سمجھنے کی بات ہے کہ سخت پیاس کے اندر ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہو لیکن کوئی کہے مجھے پلا دو، اس وقت ٹھنڈے پانی کی جو ہے وہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے، یا وہ پانی ضائع ہونے والا ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کے اندر، سخت پیاس کے اندر ٹھنڈا پانی ہو تو ہمیں اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، یعنی ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ اپنے سب کچھ سب سے بہترین چیز سے بھی زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، اور یہ ضروری بھی ہے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی تو ہے نا کہ کامل مومن بھی تو نہیں ہو سکتا اس وقت۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنی جو ہے وہ ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ یعنی یہ ایمان کی جان ہے۔
ایمان کی یعنی یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کامل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نہ ہو تو کیا ہوا؟ ارے عشق رسول نہیں تو ایمان ہی کامل نہیں. آپ جمعے کے خطبے میں ایک اعلان 3 بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کا معنی کیا ہے؟ روز سنتے ہیں ہر جمعے کو کہ سن لو اس کا ایمان ہی کامل نہیں. جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تو محبت نہیں تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ جان ہے. روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. جان کے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان کے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. بہت ساری کالز بھی جمع ہو گئی ہیں. جی آپ کچھ حضرت علی کے حوالے سے جو آپ نے تذکرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلح حدیبیہ پر بھی ظاہر ہوا تھا. آپ نے جیسا کہ صلح حدیبیہ کا بھی تذکرہ کیا، صلح حدیبیہ پر جو صلح نامہ واقع ہوا تھا تو وہ تحریر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور قریش کی طرف سے جو نمائندہ بن کر آیا تھا سہیل بن عمر تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح نامہ لکھا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، آپ یوں لکھیں بسم اللہ اللہم، آپ یوں لکھیں بسمک اللہم. تو حضرت علی نے وہ مٹا دیا اور بسمک اللہم لکھ دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی نے لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا کہ ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ سہیل بن عمر، کہ یہ صلح نامہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے سہیل بن عمر کے ساتھ. تو سہیل بن عمر نے کہا کہ آپ اس میں سے رسول اللہ کاٹ دیں. اگر ہم یہ مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. اگر ہم مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، صلح نامے کی یہ نوبت ہی نہ آتی. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام تو نہیں مٹا سکتا، میں نے آپ کا نام لکھ دیا ہے، میں کیسے مٹا دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں مٹایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قلم لے کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا رسول اللہ کی جگہ پر. یہاں وہ عشق، تو یہ بھی جو ہے عشق رسول کی ایک بات ہے. داستانیں تو اتنی ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. عشرہ مبشرہ کی آج ہم نے بات کی ہے، اگر انہی کے واقعات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے قربان کر کے پروف کیا. جو ہم نے حدیث سنی نا بخاری شریف کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی سب چیزوں سے زیادہ پیار کر کے ثابت کیا ان لوگوں نے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں کہ اعلان کرتا چلوں کہ روزانہ ہی اب تقریباً 19 گھنٹے ہمارے اسلامی بھائی یعنی روزانہ مدنی مذاکرے سے لے کر دوسرے دن مناجات افطار تک ڈیلی ٹیلی فون لائنز پر موجود ہیں جو آپ کے عطیات ریسیو کرنے کے لیے آپ کی دعوت اسلامی سنتوں کی جس طرح خدمت کر رہی ہے دنیا بھر میں. مناظر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، 97 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، 200 کے قریب ممالک میں میسیجز پہنچ چکے ہیں، کروڑا کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. ماہ رمضان مبارک مہینہ ہے، اپنے صدقات، اپنی خیرات، اپنے ڈونیشنز میں، اپنے فطروں میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، رائٹ اوے کال کریں. ہمارے اسلامی بھائی آپ کی کال ریسیو کرنے کے لیے موجود ہیں، آپ کی نیتیں بھی رائٹ ڈاؤن کریں گے. اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ٹرانسفر کر لیں گے. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیا معلوم ہم یہ سوچ رہے ہو کہ بعد میں دے دیں گے رقم، تھوڑے دنوں بعد کر لیں گے، آج کر لیجئے، کل کا ہمیں پتہ نہیں. یہ رقم جو بھی ہم دیں گے ہمارے ہی آخرت کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ جمع ہو جائے گی. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد احتشام اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. سلسلہ فیضان سحری میں ہمارے نعت خواں اسلام بھائی آصف بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ، مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ فیضان سحری ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، ہم اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور آج کا موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں.
سب سے اولا ہمارا نبی. ماشاءاللہ، آج احمد رضا نے ٹھیک کیا ہے. ہم نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش کر لی ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. حاجی عبدالحبیب رکن شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ فیضان طاہری ماشاء اللہ بہت خوب سلسلہ ہے، جو طاہری کی برکتوں سے بھی مالا مال ہے اور روحانیت کی برکتوں سے بھی مالا مال ہے. اس سلسلے کی برکت سے صبح صبح بہت اچھے مدنی پھول سیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور آج کا موضوع عشق رسول بہت ہی خوبصورت اور دلوں کو ٹھنڈک دینے والا موضوع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سجاد رضا افطاری، میرا تعلق اختر آباد شہر سے. حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج کا موضوع اس کے مصطفیٰ ہے. ہمیں ایسا مدنی پھول عطا فرما دے کہ ہمیں بھی اس کے مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور ہمارے دوستوں کو بھی، ہمارے احباب کو بھی، اور اپنی آواز میں بھی کلام سنا دے. مجھے شوق مدی ہے جاوندہ، میرے دل میں اور حسرت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مدنی اسلامی بھائی سے مدنی پھول لیں گے کہ عشق رسول دل میں کیسے پیدا ہو. یقیناً ہم سب چاہتے ہیں اور اضافہ ہوتا رہے، اور اس کا کریکٹ وے کیا ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عثمان بلال جی، میں علی پور سے بات کر رہا ہوں. میں نے گناہوں سے کنارہ کروں یا رسول اللہ، یہ گانا سنا دیں مجھے. جی جی جی، بہت شکریہ. آپ نے کال کی. اگلی کال دیجیے گا. میں دمام سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے صرف ایک صلاۃ السلام سننا تھا. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ. آپ نے کال کی. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، مجھے نعت شریف سنا دیجیے گا. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. بہت شکریہ. بہت سارے فرمائش آ گئی ہے ہمارے ساتھ. دوسرے نعت خواں اسلام بھائی موجود ہیں. کچھ فرمائشوں میں سے کچھ اشعار انشاءاللہ آپ سے بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، جس کے تلے وہ کا گون ہے آب حیات، جس کے تل وہ کا گون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. مدینہ یاد آیا، یا مدینہ یاد آیا، یا مدینہ یاد آیا،
مشکل ہے اگر میرا ہے طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او در یار کے جانے والے جانے والے، ہم بھی چلتے گئے ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائے امید کی قص جانے دو، کیونکہ مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مجھ کو در پیش گئے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، پر نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، دو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے، دے دو خستہ جگر چاک سینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاہیے سینہ چاہیے، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے، تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے عشق کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے عشق کرتے ہیں، بہت ساری شخصیات سے عشق کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، انہیں ایڈمائر کرتے ہیں، ان سے انسپائر ہوتے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق وہ عشق ہے، محبت وہ محبت ہے جو ایک تو ایمان کی جان ہے، مگر اس میں تڑپنا، اس میں رونا، اس میں درد ہونا، ان سب چیزوں کا ایک لطف ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، حالانکہ عشق میں تو بندہ جلتا ہے نا، مگر عشق کی یہ والے عشق کی آگ ایسی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، کاش وہ آگ لگ جائے دل میں جو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ حضور سوال اس طرح کا آیا تھا کہ عشق رسول کس طرح بڑھایا جائے، کس طرح حاصل ہو جائے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، واہ واہ، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اللہ، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے واہ کی۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے عزیز
ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے۔ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھتا، واللہ اللہ کی قسم ایمان کی بو اس کے مشام تک پہنچی ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو خود حکم ارشاد فرماتے ہیں احبونی، مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ لحب اللہ ایایا، کیونکہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا ویلک، تجھ پر افسوس ہے، وما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی ما اعددت لہا، میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ملا علی قاری حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ صحابی تھے اور نیک متقی تھے، لیکن انہوں نے اپنی عبادات کا ذکر نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، اپنی بدنی، مالی اور قلبی عبادات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کیا۔ جب انہوں نے عرض کی کہ میں نے اور تو تیاری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوشخبری ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا، سوال کا جواب ضرور دیں گے، ایک تصحیح کر دوں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جب پہلا واقعہ ہم نے سنا تھا بی بی فاطمہ خاتون جنت والا، تو وہاں مجھ سے بولنے میں شاید سبقت لسانی میں یہ جملہ نکل گیا کہ بی بی فاطمہ جو ہے بیسیکلی ظاہر ہے ہمارا معافی ضمیر بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئی اور دعا کی، لیکن شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئی، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور یہ غلطی یقیناً سبقت لسانی سے ہوئی۔ واقعہ یہی تھا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیں اور دعا کی کہ میرے مولا، پھر جو ان کی دعا تھی کہ جنت سے کھانا بھیجا تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو بھی آزاد فرما، اور پھر وہ بشارت لے کر جبریل امین تشریف لائے۔ تو ماشاءاللہ میں جزاک اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ میسج بھی کیا اور ہمیں کریکٹ کیا، تو فوری طور پہ چونکہ یہ کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں نے لائیو ہی اس کی تصحیح کر دی، تو اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ جی حضور کنٹینیو کیجیے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ سلسلے کے شروع میں دے چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی ملفوظات شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ محبت رسول کے بڑھانے کے بہت سے طریقے، ایک طریقہ یہ کہ کسی خوش الحان، خوبصورت اچھی آواز والے نعتخواں سے نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں سنی جائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو احسانات ہیں، ان کے صدقے جو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، ان پر جب بندہ غور کرے گا تو عشق رسول فزوں ہوگا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سیرت کو پڑھیں گے، جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے احوال پڑھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتوں کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، تو انسان سمجھتا ہے کہ کیا ایسی ہستی بھی دنیا میں رہی، اور ہمارے درمیان ہمارے آقا ایسے ہیں، یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسا رب نے بنایا ایسا کوئی دنیا میں نہ آیا نہ کبھی آئے گا۔ ایسے باکمال آقا ہیں کہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار اس طرف اشارہ فرماتے نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حضور کچھ آپ بھی عشق رسول کے حوالے سے اپنی حاضری لگا لیجئے۔ ماشاءاللہ تمام اسلامی بھائیوں نے بہت اچھا کلام کیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عشق رسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، جن سے شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں۔ خشک تنے کا واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا، ایک دفعہ پھر رسول برکت کے لیے سن لیتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک خشک تنے سے پشت انور لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور ممبر منور کی تعمیر اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب ممبر منور کی تعمیر ہو گئی تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ ہی دور اس ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور خطبے کا آغاز کیا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود ہیں کہ اچانک مسجد کے ایک گوشے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر کو رونے والا نہیں، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔
سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس خشک تنے کے قریب تشریف لے گیا اور اسے سینے سے لگا لیا. اب بظاہر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ دوری نہیں ہے، قریب ہی ہیں، واللیل کی زلفیں بھی نظر آ رہی ہیں، والضحیٰ کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، گفتگو بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. لیکن جو پشت انور لگتا تھا اب وہ نہیں لگ رہا ہے. اتنی دوری بھی اس خشک تنے سے گوارا نہ ہوا، وہ عشق رسول میں رو پڑا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قریب تشریف لائے اور اسے دلاسا دیا اور اسے اختیار دیا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیارات مصطفیٰ، اختیار کی دو قسمیں ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ میں جو چاہوں وہ کر دوں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ تو جو چاہے، یعنی سامنے والا جو چاہے میں وہ کر دوں. کیا مانگتا ہے؟ اب اسے اختیار دیا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، تیری کھجوریں مشرق و مغرب میں پھیل جائیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں کہ جنتی تیرے پھل کھائیں. اب وہ خوش تنا جو تھا وہ بھی تو عاشق رسول تھا نا، اس کو بھی پتا تھا جنت بھی کوئی شے ہے. اس نے کہا کہ مجھے جنت میں بو دیں، اور دوسرے آپشن کو اس نے قبول کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرمایا کہ اسے میرے ممبر کے قدموں میں بو دو. اب وعدہ جنت کا ہے اور قدموں میں بونے کا ارشاد فرمایا. تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار. بہت خوبصورت واقعہ، اور یہ وہی تنا ہے جو آج ایک روایت کے مطابق ریاض الجنہ میں ممبر رسول کے پاس دفن ہے. نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں. علماء اس واقعے کے تحت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے تو رونے کو دیکھ کر اسے سینے لگا لیں، اگر امتی عشق رسول میں روئے تو کیوں نہ اس پر کرم کی نگاہ ہوگی. اے کاش ہمیں عشق رسول میں رونے والی آنکھیں بھی ملیں. یہ موضوع کو کل بھی کنٹینیو کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر کچھ منٹوں میں کچھ لمحات میں تو بات نہیں کی جا سکتی. ہم بس حاضری لگانے کے لیے ہم نے کچھ مدنی پھول پیش کیے. اللہ کرے کہ سچا عشق رسول مل جائے. نگران شورا سے عرض کریں گے کہ ایسا عشق رسول، اس پر تو بہت کچھ کلام کیا جا سکتا ہے. عاشق رسول کیسا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ بات ہو کہ نعرہ تو سب لگاتے ہیں، زبان سے تو سبھی کہتے ہیں میں بھی عاشق رسول ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر پریکٹیکلی ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ واقعی فیل ہو کہ ہاں بھائی عشق رسول اور واقعی عاشق رسول ہے انسان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. ایک عمارت پر نظر پڑی اور دریافت فرمایا کہ یہ کس کی ہے. جواب عرض کیا گیا، واپس تشریف لے آئے. جن کی عمارت تھی وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے التفات نہ فرمایا، توجہ نہ فرمائی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہ فرمائی. گویا کہ وہ اس بات کو محسوس کر گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میری کوئی بات شاید ناگوار گزری ہے. انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے رابطہ کیا کہ کیا بات ہے کہ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوسی توجہ نہیں پا رہا ہوں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ واقعہ عرض کیا کہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہو، کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہے یا وہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کے لیے نہیں گئے کہ صحابہ یوں کہہ رہے تو کیا واقعی میرا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ تصدیق کے لیے نہیں گئے، وہ سیدھے وہاں گئے جہاں ان کا مکان تھا اور مکان کو توڑ کے زمین دوز کر دیا، برابر کر دیا. پھر آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عرض کرتے ہیں آقا جس مکان سے آپ کے قلب انور کو تکلیف ہوئی یا جو مکان آپ کے لیے تشویش وغیرہ کا سبب بنا، اب وہ مکان ہی نہ رہا. یہ ہے عشق رسول کا ایک نمونہ کہ محبوب جو ہے نا وہ کرتا ہے جو پسند ہو. اب مسلمانوں کو سوچنا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ہمیں وہ لباس پہننا چاہیے جس پر آپ کو یہ گمان ہو جائے کہ یہ لباس میرے آقا کو پسند ہوگا. آپ کو وہ چہرہ رکھنا چاہیے جس پر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ چہرہ میرے آقا کو پسند آئے گا. آپ کو اپنا سر بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے جس کو یقین ہو کہ میرے آقا کو ایسا سر پسند آئے گا. آپ کو کھانا، آپ کا سونا، آپ کا بولنا، آپ کا کمانا،
आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मिलना, आपका जुदा होना, हर शे ऐसी हो कि जिसके बारे में आपको आपका इश्क इस बात की गवाही दे कि ये काम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद आएगा। तो ये बस फना इतना तो हो जाऊं, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक सबक है जो हम सबको आप इरशाद फरमा गए, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। माशाल्लाह। आज हमारा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब सवाल ही में जवाब मौजूद था और उम्मीद है कि आपको जवाब काफ़ी इस्लाम ने दिया। सवाल ये था कि अशरा मुबशरा में कुल कितने सहाबा हैं? तो अशरा जो है वही 10 का उसका माना बनता है और 10 सहाबा थे और उम्मीद है बहुत सौ ने जवाब दिया, हमें बहुत सारे नाम भी पहुंचे। स्क्रीन पर आप नाम भी देखेंगे, मैं चंद नाम पुकार भी देता हूं। मोहम्मद जुनैद इस्लामाबाद, नवीद फारूकी सरदाराबाद, शान मरकजुल औलिया, अहमद रज़ा बाबुल मदीना, फैज़ान रज़ा मदीनतुल औलिया, साकिब अत्तारी गुजरात, यासिर हुसैन मरकजुल औलिया, बिनते जमशेद अरब शरीफ, मोहम्मद ज़ीशान जमजम नगर। लेकिन आज जिनको ये इनाम जाएगा बिनते फरहान अत्तारिया हैं, जमजम नगर हैदराबाद से। आप अपना एड्रेस अपने महरम के जरिए में भिजवा दें तो मदनी चेक आप तक पहुंचाया जाएगा। जी ऐसा अब आपकी तरफ इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ हैं। आज गालिबन जो कल जो हमारा मौजू था मैदे का, ये काफ़ी बाकी रह गया है, तो आज हम उसी मौजू को आगे लेते हैं कि मैदे से मुतालिक मज़ीद क्या मालूमात डॉक्टर साहब हमें फ़राहम करते हैं। जी डॉक्टर साहब। भाई साहब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल जो हमने छोड़ा किया था, ताकि आज जो नए मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ हैं तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आज हम मैदे की बीमारी अल्सर उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या तेज़ाबियत जो उमूमन सीने पे हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं। उसके असबाब यही हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं उसके अंदर तेज़ मेज़ मसाले वगैरह जो होते हैं वो होते हैं और ये बाज़ औक़ात बड़े नुकसान का सबब भी बन जाते हैं। अब इसकी अलामात के ऊपर अगर हम आते हैं तो अलामात जो होती है इसमें जो पहली अलामत आती है वो ये कि सीने में जलन की शिकायत होना शुरू हो जाती है। किस चीज़ की अलामत? यही अल्सर की अलामत जो अल्सर ये ज़ख़म है, ये ज़ख़म है जो मैदे की दीवार पर होता है। मैदे की दीवार पर होता है। तो ये इसकी अलामत में यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है सीने में जलन वगैरह की शिकायत हो जाती है, जो आम तौर पे बहुत लाइटली हम लोग लेते हैं, बहुत आसान से लेते हैं कि कुछ भी दवा वगैरह इस्तेमाल करके हम उसको ठीक कर लेते हैं, हम उसका मुतवातिर इलाज नहीं कराते, उसके असबाब नहीं देखते। फिर उसका हम लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा अरसे तक वो चलता रहता है। फिर एक स्टेज ये आती है कि उसकी वजह से अल्सर जो है उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें कोई ऐसी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे खुदा न खास्ता जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है किसी के, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। जब दर्द की अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्सर जो मैदे में ज़ख़म बन चुका होता है उसके ऊपर जाके वो ऐड करती है और वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। एक काबिल डॉक्टर दवा देते वक्त, जी घुटने ये दर्द जो आप कह रहे हैं, काबिल डॉक्टर इसकी दवा देते वक्त ये कंफर्म करेगा कि इसको अल्सर है या नहीं है? अमूमन सब ये जो दवाएं हैं जो भी जितने भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें कवर देते हैं, अक्सर डॉक्टर इसका कवर देते हैं। मतलब कवर से मुराद ये होता है एंटी साइड इफेक्ट जो इसके होते हैं, अल्सर वगैरह के एहतियाती तौर पे एक दवा लिख के रखते हैं, ठीक, उसके साथ पे दवाएं, क्योंकि ये इसकी दवाइयाँ तरह लंबे अरसे देते हैं। जो दर्द वगैरह की अद्वियात हैं ये काफ़ी लंबे अरसे चलती हैं, तो एहतियातन जो मुस्तनद डॉक्टर हैं वो इसका कवर ज़रूर साथ में देते हैं ताकि इस किस्म के चीज़ें सामने ना आए। अब उसमें जो दूसरी अलामत आती है वो आती है पेट में दर्द की, यानी कि आपके सेंटर पेट में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अगर हम मरीज़ से बात करते हैं कि आपको कहाँ तकलीफ़ होती है तो वो उंगली का पॉइंट करके बताएगा कि आपको इस जगह पे तकलीफ़ होती है। तीसरी अलामत उसकी आती है इसको उल्टियाँ आने लग जाती हैं या फिर मतली की कैफियत होने लग जाती है, खाने को दिल नहीं करता उसका, जिसको अल्सर होता है। जी, या बाज़ औक़ात खाना खाने से खौफ आता है उसको कि यार मैं खाना खाऊंगा मेरे को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। ये तो एक सूरत में होता है। बाज़ औक़ात भूखे पेट में भी ये तकलीफ़ हो जाती है। अल्सर की भी दो किस्में होती हैं जी, एक होता है पेप्टिक अल्सर और एक होता है ड्यूडिनल अल्सर, यानी कि एक आंतों का अल्सर होता है और एक मैदे का अल्सर होता है। तो उसकी कैफियत के अंदर जो है दो चीज़ें आ जाती हैं कि कभी भूख की वजह से भी पेट में दर्द होने लग जाता है और बाज़ औक़ात खाना खाने की वजह से भी होता है। अब ये जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री लेने से एक आइडिया लेते हैं कि इनको कौन सी तकलीफ़ हो रही है, फिर उसी हिसाब से वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं।
अगर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन दवा लेने के बाद अगर छोड़ देते हैं और फिर एहतियात नहीं करते हैं, तो फिर आखिर में वही सूरत आती है कि ज़ख़म में से खून रसना शुरू हो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा एक्यूट इमरजेंसी यानी सख्त इमरजेंसी वाली कैफियत हो जाती है। भतीजा के नाज़रीन अगर कुछ पूछना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब अर्ज़ कर फरमा रहे थे कि अगर एहतियात नहीं करते हैं तो उसका भी स्टैटिस्टिक डेटा इस तरह का है कि जिनको इस तरह अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर, तेज़ाबियत, मैदे में वरम की प्रॉब्लम है, 30 लाख हर साल 30 लाख इसकी वजह से ऑपरेशन होते हैं। 30 लाख ऑपरेशन, 30 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, और 6 लाख हर साल अमवात होती हैं इसके ना इलाज कराने की वजह से। इतना अजीब और इसका टेस्ट डेटा ये भी है कि हर 10 में से एक बंदे को ये प्रॉब्लम मौजूद है, अल्सर की। अल्सर। कॉल लेते हैं, चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमजद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मुझे ये मालूम करना है कि कल आपने इरशाद फरमाया था कि बदहज़मी का जो आर्ज़ा होता है वो मैदे की ख़राबी की बिना पर होता है, जो कि ज़्यादा खाने के असबाब में शामिल है। और साथ साथ ये भी आपने फरमाया था कि काम की ज़्यादती की बिना पर भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है वो काम के हवाले से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, जिसकी बिना पर ये भी बदहज़मी का शिकार हो जाता है। तो आपसे पूछना ये है कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि काम भी चलता रहे और ज़हनी दबाव भी ना हो, जिसकी वजह से जो मैदे वगैरह की प्रॉब्लम जो हो जाती है वो ना हो। और दूसरा है कि मैंने किताब में ये पढ़ा है कि कुछ ऐसे अमराज हैं जो बराह रास्त हाजमे पर असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर यरकान है, सरतान है या बड़ी आंत का वरम है, तो ये भी बराह रास्त जो है वो हाजमे पर असर डालते हैं। तो गुजारिश ये कि किस तरह तयन हो कि आया ये जो बदहज़मी है ये मैदे की खराबी की बिना पर है या दीगर अमराज की बिना पर। मालूम कर लेते हैं। एक और कॉल सुना दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, मेरे तकरीबन 15 साल की उम्र में मैदे में इतना शदीद दर्द होता था कि मेरा जो मैदा था ना वो सूज जाता था। लिहाजा वो मैदे की किसी अल्सर वगैरह को कह के ये बचपन में सिर्फ चटपटी चीज़ें खाने की वजह से, दाल नींबू वगैरह खाने की वजह से हुआ था। पिछले दिनों में मेरा बाबुल मदीना आना हुआ था, 3 दिन मैंने फ़िज़ान मदीना में खाना खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ था। एक दिन सिर्फ जाके होटल पे दावत का खाना खाया था, तो उससे मैं 2 दिन शदीद मैदे के दर्द में मुब्तला रहा हूँ। लिहाजा घर का खाना खाना चाहिए और घर की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। होटलिंग और ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा परहेज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि अभी आपने फैज़ान मदीना के खाने का तज़किरा किया, तो मैं मुतलक्कन नहीं कहता कंटिन्यू, लेकिन उमूमी तौर पर होता यह है कि फैज़ान मदीना में एक खाने का एक अमीर सुन्नत की तरफ से काफ़ी ताकीदें हैं कि मसाले वगैरह इन तमाम चीज़ों में एहतियात की जाए। जो यहाँ हमारा अपना किचन है और लंगर रज़विया के लिए जो हमें लोग रकम देते हैं, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात ये होता है कि अमीर सुन्नत की एहतियातें और जो खाने के जो मेन्यू टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें एक तेल, घी, मिर्च, मसाले का एक अपना एक तवाज़ुन बाकी रखा जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा हो। वैसे भी फैज़ान मदीना के खाने में बरकत ना हो ये कैसे हो सकता है? माशाअल्लाह एक अल्लाह के नेक बंदों का क़ुर्ब, एक अच्छी जगह और ये सब होता है। रब्बे करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आइए चलते पहले मैदे के बारे में कुछ लेते हैं, फिर कॉल भी जो आई थी इंशाल्लाह उनका जवाब भी लेते हैं। भाई साहब, जैसे सलमान भाई ने कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, इसी हवाले से मैं एक और बताता चलूँ कि आज से कुछ अरसा पहले, कुछ अरसे मतलब कुछ साल पहले, कुछ सालों की बात है कि अमेरिका के अंदर इसको आप सिर्फ मर्दों की बीमारी समझते थे कि ये सिर्फ मर्दों की बीमारी है। रेशो होता था 4:1, यानी कि 4 मर्दों को बीमारी होती थी, 1 खातून को बीमारी होती थी अल्सर की। लेकिन हालिया स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट्स के अंदर ये आई है कि अब ये रेशो बढ़ गया है, अब 2:1 हो गया है, यानी कि 2 मर्द और 1 औरत। उसके अंदर औरतों की बीमारियों में ये इजाफा इसलिए हो गया है कि उनका जो एक लाइफ स्टाइल है वो
बिल्कुल मर्दों के बराबर बराबर, जैसे एक स्टाइल है उन लोगों का कि मर्द के शाना बशाना चल रहा है। वो बाहर निकल रही हैं, वर्किंग कर रही हैं, फास्ट फूड ले रही हैं, जंक फूड ले रही हैं, होटलिंग की तरफ वो जा रही हैं, वो सारी चीजें उनके यहाँ भी मतलब हो रही हैं। जी। पहले औरत ये कि घर के अंदर खाना खा लेती थी, मर्द चूंकि बाहर होता था तो बाहर का खाना वो ज्यादा खाता था। बिल्कुल, तो शायद ये एक बुनियादी वजह होगी, सबसे बड़ी वजह यही है। ठीक है, उसकी वजह से होती है। इसमें अमजद अत्तारी भाई के सवाल का जवाब दे देते हैं। इन्होंने 2 सवाल पूछे थे। एक तो ये है कि स्ट्रेस अल्सर जो होता है इससे अब किस तरह बचा जाए। स्ट्रेस अल्सर से बचने के लिए तो बहुत आसान सा तरीका है कि अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसका एक जदवल बना लें, उसका एक शेड्यूल बना लें आप। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसी वजह से होता है कि आपका शेड्यूल नहीं बना हुआ होता, और शेड्यूल के हिसाब से फ़र्ज़ करें कि आप सुबह उठे हैं, जल्दी जल्दी आपको ऑफिस जाना है, आप तैयारी कर रहे हैं, अपने जल्दी से नहीं उठे हैं, नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता हाथ में लिया है, जल्दी जल्दी आपने उसको खाया है। अब जितनी तेज़ी के साथ उस खाने को आप खाएंगे, लाज़िम बात है कच्चा पक्का जैसा है वो पेट में जाएगा। अब वो पेट में जाने के बाद मैदे के अंदर जब वो जाएगा तो मैदा का जो काम है उससे ओवरलोड भर के उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्रश करना पड़ेगा। क्रश तो आपने किया ही नहीं दांतों के ज़रिए, उसको पूरा का पूरा आपने ऐसे ही उंडेल लिया पेट के अंदर। जब वो पेट के अंदर जाएगा तो मैदे को डबल काम करना पड़ जाता है। जब डबल काम करना पड़ जाता है तो उसमें ये स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। दांतों का काम हाथों से लिया जा रहा दांतों होता है। का काम हाथों या से मैं आपको मदनी चैनल के नाजरीन और बिल्कुल अमजद भाई या दीगर इस तरह के जो इस्लामी भाई हैं, बापा की ज़ियारत भी करवाते रहे। मैं बापा के बारे में अर्ज़ भी करता हूँ कि इसमें देखिए ये है कि अव्वल तो चबा कर खाना खाएं, कि अच्छी तरह चबा लिया जाए, चबा कर खाना खाएं और अच्छी तरह च्यूम इसको कहें ना, चबाएं जी। और हो सके तो इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आ जाए, मुंह के अंदर जो निवाला है मैक्सिमम करना चाहिए कोशिश। दूसरी, मैंने अमीर सुन्नत की जो अपनी अदा अर्ज़ करना चाह रहा हूँ तमाम तर आशिकान रसूल के लिए, कि हमारी अमूमन प्रैक्टिस ये देखा जाता है कि हम कच्चे पक्के की तमीज़ नहीं करते। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर भी जो खाना पककर आया है, जैसे आलू है, सालन पक गया आपका, मगर ज़रूरी नहीं है कि सालन के अंदर तमाम आलू गल चुका हो। ज़रूरी नहीं है कि उस पूरे गोश्त के अंदर जो हंडिया बनी हुई है गोश्त की, उसके अंदर हर गोश्त की बोटी, हर गोश्त गल चुका हो। अच्छा, बाद होगा मुर्गी खाते हैं, चिकन खाते हैं, चिकन के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि अंदर तक वो मुर्गी गल चुकी हो। ये मतलब मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे हैं, तजर्बात, अल्हम्दुलिल्लाह बापा के साथ उमूमन खाने पीने की सादत नसीब होती है। तो ये अच्छा, मछली है, मछली बाज़ औक़ात हम बनाते हैं या तलते हैं तो चूंकि उसको हम कट पूरे नहीं मारते तो वो अंदर तक उसकी हीट नहीं जाती, जिसकी वजह से अंदर में भी मछली कच्ची रह जाती है। अब मछली का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो या बड़े का गोश्त हो या आलू हो या कोई चीज़ हो, जब वो प्रॉपर उसको हीट नहीं मिलेगी, प्रॉपर वो पकेगा नहीं और हमें तमीज़ भी नहीं आएगी कि ये कच्चा पक्का क्या होता है। पका हुआ तो ठीक है खा लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ कच्ची रह गई है तो बराए करम इसको पेट में ना डालें। कच्ची चीज़ मतलब कैसे मतलब बंदा हजम करेगा? तो कुत्ते का मैदा होता है जो हड्डी भी हजम कर लेता है, इंसान का मैदा कच्ची चीज़ हजम नहीं कर सकेगा, तकलीफ हो जाएगी। ऐलान सुनते हैं। 13 सेकंड है, वक्त खत्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी जी डॉक्टर साहब, एक और कॉल ले लें। जी कॉल लीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी इमरान अत्तारी साहब, आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हम बराह रास्त देख रहे हैं मस्कत में। माशाअल्लाह इस्लाम भैया भी सारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप हमारे लिए दुआ करें, पापा से कहें सब उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी डॉक्टर कामरान, इसमें अमजद भाई ने एक और सवाल पूछा था कि ये अमूमन दूसरी बीमारियों की वजह से भी होता है। अब दूसरी बीमारियों को अगर हम लेते हैं तो दूसरी बीमारियों की वजह भी 2 वजूहत होती हैं। एक तो वो बीमारी जिस हो रही है वो इतनी मौलिक बीमारी होती है, जैसे इन्होंने खुद मिसाल दी हेपेटाइटिस है या खुदा न खास्ता कैंसर है, तो वो आदमी अपने ऊपर वैसे ही इतना हावी कर लेता है कि मेरे को हेपेटाइटिस हो गया, मेरे को कैंसर हो गया, तो वो वैसे स्ट्रेस में आ जाता है। एक तो ये रीज़न हो जाती है कि वो स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, ज़हनी दबाव में आ जाता है कि या मेरे को इतनी ख़तरनाक बीमारी हो गई या मैं इतना अखराजात हो रहे हैं बीमारी के ऊपर, बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं।
दूसरा फिर इनकी अद्वियात जो इस्तेमाल करता है वो, उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के इस स्ट्रेस के तरफ चले जाती हैं और वो अल्सर में डेवलप हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि अब इनसे बचा किस तरीके से जाए। इसका तरीक़ेकार तो सिंपल बहुत यही है कि अपने ग़िज़ा का शेड्यूल जो है उसको आप बना लें कि कौन सी ग़िज़ा आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि अपना जदवल बनाएं, जैसे आपने अर्ज़ किया है कि चबा के खाना। चबा के खाने में एक साइंटिफिकली ये भी बात होती है कि जब आप चबा के खा रहे होते हैं तो आपके मुंह के अंदर से लुआब में से कुछ एंजाइम्स ऐसे सिक्रीशंस के निकलते हैं जो उसके हज़म करने में उसको मदद देते हैं। इंग्लिश का एक मुहावरा है जैसे ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर, यानी कि अपने खाने को आप इतना चबा चबा के नरम कर लें कि वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए और पानी को इतना आराम आराम से पिएं, चूस चूस के पिएं कि वो आसान हो जाए। और यही हमारे को शरीयत भी इसी चीज़ के लिए कहती है। तो उसका हमको बहुत फ़ायदा भी होता है उसका, जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं उसका बहुत फ़ायदा होगा। आप आराम आराम से खाएंगे, मैदे को आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यानी दो चीज़ें आपको मतलब मज़ीद यहाँ आज बयान की जा रही हैं तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। खाना अच्छी तरह चबाइए, अभी भी अगर आप दस्तरखान पर है, खाना अच्छी तरह चबाइए, अच्छी तरह चबाइए। बच्चों को अभी से तरबियत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों को पेट और मैदे की बीमारी कम से कम होगी। और पानी चूस कर पीजिए, यानी पानी मुंह पर रखकर हम एक घूंट ले लेते हैं ना, इसकी बजाय चूसने की आदत पैदा कीजिए। तो चूस कर पानी पीना ये भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं से साबित है। तो चूस कर पानी पीना है और चबा कर खाना खाना है। जी ऐसे जैसे पानी के हवाले से अर्ज हुआ ना, तो कल तो अल्सर के हवाले में हमने खाने पीने की कुछ एहतियातों पे तवज्जो दी थी कि मसाले वगैरह की चीज़ें। 1982 के अंदर कोई रिसर्च वगैरह हुई थी, उसमें एक जरासीम डिस्कवर हुआ था। वो जरासीम जो है इंसान के पेट के अंदर ही मौजूद रहता है और वो भी एक पॉजिटिव एजेंट है, यानी उसकी वजह से भी अल्सर की बीमारियां फैलती हैं। अब वो जरासीम क्या होता है, वो किस तरीके से फैलता है, उसके जो फैलने की मेजर वजूहत हैं वो होते हैं गंदे पानी का इस्तेमाल, उसके बाद खाना जो पकता है, जैसा भी आपने बयान फरमाया, खाना पूरी तरीके से पका हुआ नहीं होता है। खाना खाने से पहले की जो एहतियातें होती हैं, हाथ धोने का तरीका होता है, हाथ धोया नहीं जाता। ये वाली चीज़ें जो हैं इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से ये अल्सर की प्रॉब्लम होती हैं और ये ही पॉजिटिव एजेंट बनता है अल्सर की कॉम्प्लिकेशन बनाने का, यानी जब ब्लीडिंग हो गई, कैंसर हो गया, ये निकलता है इसकी वजह से। इसमें एहतियातें यही होती हैं कि पानी जो हम पीते हैं घर के अंदर, इसको बॉयल करके पीना चाहिए। घर में अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। अमूमन जो तकिए होते हैं जिन पर सोते हैं, तो जरासीम चूँकि पेट के अंदर ही होता है, थूक के ज़रिए बाहर आ जाता है। कभी सोते में थूक आ गया तो तकिए पे आ गया, वो किसी और ने इस्तेमाल कर लिया तो ये उसको भी लग जाता है। तौलिए जो इस्तेमाल होती हैं वो भी, उसका भी साफ़ होना ज़रूरी है, धुले भी होनी चाहिए। बेडशीट्स वगैरह होती हैं, इनकी सफाइयाँ भी कम व बेश हफ्ते में एक दफ़ा, जितने भी तौलिए हैं, चादरें, इनको धूप लगना ज़रूरी होती है। धूप लगाएं। अच्छा, पकने के लिए एक मदनी मशवरा अर्ज़ कर देता हूँ कि पकाने के लिए छोटे बर्तन को, जैसे अगर कोई चीज़ फ्राई करना चाह रहे हैं तो छोटे बर्तन के बजाय एक मुनासिब बर्तन हो कि जो चीज़ आप फ्राई करें वो एटलीस्ट उसके अंदर कंप्लीटली फ्राई हो सके। तो ये मतलब डीप फ्राई तो नुकसानदेह है, लेकिन कच्चा तो और नुकसानदेह है ना, कि अब एक तो डीप फ्राई फिर ऊपर से कच्चा, तो जब ये अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल समाद है, बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से सवाल है कि हार्ट अटैक के बारे में कुछ इशारा फरमा दीजिए कि हार्ट अटैक से क्या परहेज़ी होनी चाहिए और आज हार्ट अटैक जो आते हैं तो उसमें क्या फौरी इक़दाम करना चाहिए। इंशाल्लाह सब इसके लिए पूरा टॉपिक है ये। हम इंशाल्लाह ताला आइंदा एक सिलसिला हार्ट अटैक, यानी जो यूँ समझिए आज हमने इस बार मैदा लिया हुआ है और हो सकता है कि मैदे पर हम थोड़ा सा इसको लेकर चलें, मज़ीद मैदे पर काफ़ी हमारी गुफ्तगू बाकी है। मैदे से फारिग होने के बाद फिर हम इंशाल्लाह दिल की तरफ आएंगे। आँखों की बीमारियाँ क्या होती हैं, कान की बीमारियाँ क्या होती हैं, इस तरह जी जिगर की बीमारियाँ होती हैं, फेफड़ों के मसाइल होते हैं।
ہم پوری کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان میں حتی الامکان، کیونکہ ہمارے پاس ڈیوریشن کم ہے، حتی الامکان ہم آپ تک یہ پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ایک جسمانی صحت و تندرستی کے حوالے سے ہے، اور جب امیل سنت کے پاس جو مناجات اور دعائیں اور التجائیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ایک روحانی صحت و تندرستی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے عشق و محبت کی باتیں چلیں، تو یہ سب ایک روحانیت کو، ایک ایمان کو تازگی نصیب کرتی ہیں چیزیں۔ یہ باتیں جو ہم یہاں عرض کرتے ہیں آپ کو، یہ آپ کے جسم کو صحت و تازگی دے سکتی ہیں۔ پھر جو مناجات اور دعاؤں وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی روحانیت کو، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم جس طرف سوئچ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹلی اسٹریچ سے بچائیں گے۔ یعنی جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روئیں گے، گناہوں کو یاد کریں گے، آپ کی توجہ ہٹے گی، اور آپ کا جو مینٹلی اسٹریچ ہے، جو ذہنی دباؤ اور کھچاؤ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہٹے گا۔ تو بقیہ مدنی پھول اور بقیہ جو میڈیکل جو بینیفٹس ہیں، وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں امیل سنت کی طرف۔ کھانا پینا بند کر دیجیے۔ اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ آج سحری کا آخری وقت 4:14 ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آفات و بلیات کے پنچوں سے نکالو، آفات و بلیات کے پنچوں سے نکالو، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے،
वीरान हुआ चाहता है खुशियों का गुलिस्तान वीरान हुआ चाहता है खुशियों का गुलिस्तान इस उजड़े चमन पर भी निकालो लुत्फ की दान इस उजड़े चमन पर भी निकालो अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और कामकाज रोक कर अज़ान का अदा कीजिए। और खुदा सर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद-दरजata ar-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन الذي वअदतह
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. مدینہ مدینہ آنکھیں بھی بند رہیں گی, ہاتھ ایک بلند رہے گا. ہو سکتا ہے باپا آپ کے پاس تشریف لے آئے اور آپ کو تحفہ مل جائے. آج جمعہ ہے اور جمعے کو 3 بار اگر یہ استغفار پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ, تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, خواب سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ہمیشہ غلام مرشد. اور مریض بھی ہیں, وہ ریلی مستشفیٰ میں ایڈمٹ بھی ہیں. تو قافلے میں جانا ہے تو صرف وہی ہاتھ اٹھائے, باقی کوئی نہ اٹھائے. اور صرف وہی ہاتھ اٹھائیں گے جو چاند رات کو قافلے میں جائیں گے. اور جھوٹا ہاتھ اٹھانے کا آپ کو مسئلہ پتہ ہی ہے. تو سچی نیت جن کی ہے جانے کی, وہ بیٹھ جائیں گے اور آنکھیں بھی بند رکھیں گے. چاند رات کو قافلے میں جانے والے رحمت ملے گی سب کو, بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان
لگے عبادت سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی ہوئی عطا بھر دے عشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
नबी रहमत शफी उम्मत मालिक जन्नत सरापा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान का मफहूम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। लास्ट सिलसिला बहुत दिल को छूने वाले जज्बाती किस्म का मौजू था, हुस्सास मौजू था। वालिदैन के हुकूक पर, इनकी ज़िम्मेदारियाँ, औलाद की ज़िम्मेदारियाँ, नाफरमानियाँ और फर्मा बरदारियाँ, इन गोशों को वो टच कर रहा था। और जो सिलसिला कलाम था वो उसने तूल पकड़ा और बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें मुफ्ती साहिब से अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हुए। और आखिर में हमने आपसे ये कहा था कि इन मदनी फूलों को मज़ीद आना चाहिए और हमें इससे मज़ीद लर्निंग होनी चाहिए, हमारी सीखना चाहिए। तो आने वाले किस्त भी जो है हम इसी मौजू को लेकर चलेंगे और मज़ीद मदनी फूल मुफ्ती साहिब से इस मौजू के मुतालिक हासिल करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत और अहमियत के हवाले से भी बात हुई और बहुत सारे प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें दिए गए। खुसूसन ज़रूरत और अहमियत के हवाले से जहाँ जहाँ जब भी कभी कलाम हो तो इसका बेहतरीन नफ़ा हासिल करने का मेरी समझ में जो एक तरीका आता है, मौसर तरीका है, वो ये भी है कि हमें रिफ्लेक्टिव मोड में जाना चाहिए। फ़िक्र मदीना वाले माहौल में जो है ना वो अपने आप को लेकर जाना चाहिए। और ये ज़रूरत और अहमियत के हवाले से जो जो चीज़ हमें समझाई गई है, चंद मिनट ही सही यकसुई के साथ जब इसको गौर करेंगे तो इसका वज़न जो है ये दिल पर महसूस होता है और एहसास दिल में जड़ पकड़ना शुरू होता है। जितना ज़्यादा दिल में एहसास जड़ पकड़ेगा और इस हकीकत को हमारा दिमाग कबूल करना चाहेगा, कबूल करेगा, तो ख़यालात का गलबा आएगा और ख़यालात के गलबे की वजह से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें अपना बिहेवियर तब्दील करने में, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे बिहेवियर को अडाप्ट करने में, उस तरफ लेके जाने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह के बहुत सारे मदनी फूल अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहिब देते रहते हैं। तो इनको अपने फ़िक्र मदीना का जो मदनी इनामात भी में से भी एक मदनी इनाम भी है, अपने उसका ज़रूर हिस्सा बनाना चाहिए। आज भी आपको लेकर चलते हैं मुफ्ती साहिब की तरफ और जहां हमारा सिलसिला कलाम डिस्कनेक्ट हुआ था उसी से आगे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत प्यारा मदनी फूल आप हमें इरशाद फरमा रहे थे कि वही जो मैंने रिफ्लेक्टिव मोड की बात की कि अगर हम अब भी रिफ्लेक्टिव मोड में जाएं और वो फ़िक्र मदीना वाला अमल करें और ये मदनी फूल भी अगर हम इसको बार बार अपने दिल में दोहराएं, दिमाग पर तारी करें और इसका वज़न महसूस करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह वालिदैन के साथ हमारे तर्ज़ अमल में, बिहेवियर में बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है। आप फरमा रहे थे कि वालिदैन जो है वो सिफ़त रब्बवियत का मज़हर होते हैं और उसको कुछ आप हमें समझा रहे थे। वहीं से बात को आगाज़ करें, फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुछ सवालात हैं वो पेश करने हैं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। माशाअल्लाह तमहीद में आपने काफ़ी अच्छा जहन तो बना दिया है कि ये बातें जो की जाती हैं और जो बयान किया जाता है ना किसी चीज़ की अहमियत, जी जी, तो ये बयान करने वाले ने तो अपना काम कर दिया, ठीक, ये तो वो दे रहा है ना, सही, लेकिन लेने वाले को चाहिए कि इसको थोड़ा सा महफूज रखे और संजीदगी के साथ, तकरार के साथ इस पर गौर करता रहे। ठीक ठीक, जो आपने अभी तमीद के अंदर बात की, जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक इजाफा करूंगा खाली जी, इतना, जी, लब्बाइक, वो ये कि ये किया क्यों नहीं जाता। आमतौर पर ये होता है, लोग कहते हैं सुनते तो बहुत कुछ है लेकिन वो बात जहन में बैठती ही नहीं। यानी इस तरह नहीं बैठती कि जब काम करना हो याद आ जाए उसके मुताबिक काम करना, भूल जाते हैं, फिर बात आती है, फिर कुड़ते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, फिर काम फिर खिलाफ करना है। यानी वो फिक्र क्यों नहीं की जाती जिसका आपने दर्ज दिया है। तो एक किताब में कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें 2 वजह लिखी थी। अल्लाह अल्लाह, यानी जो अच्छा गौर व फिक्र होता है अपनी इस्लाह के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, दुनियावी कामयाबी और उखरवी कामयाबी के लिए, ख़ास तौर पे दीन पे चलने के एतबार से, उसमें माने क्या होता है। एक तो ये चीज़ है कि ये जो दीन की बातें हैं, आखिरत की बातें हैं, नफ्स पर दुश्वार हैं, भारी हैं और उसकी लज्जत इनसे ख़त्म होती है। नफ्स रागिब है लज्जात की तरफ, ठीक है, आज़ादी की तरफ। वो चाहता है कि बस शुतर बेमहार की तरह ना कोई ना कुछ भी करता करे, वो सोता रहेगा पड़ा रजाई ओढ़ के, अगर उसे 24 घंटे कोई ना उठाए वो तो खुद ही आँख खुल जाती है। यानी इंसान फितरतन ऐसा है कि उसमें सुस्ती काहिली भी है और जनाब वो यानी चाहता है कि किसी तरह मैं आज़ाद रहूं, पाबंदियों में जकड़ा ना जाऊं। लेकिन जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए तो अब इस्लामी पाबंदी तो करनी है ना,
ٹھیک اس ہے پابندی میں بھی سراسر ہمارا بھلا ہے کہ الحمدللہ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، الحمدللہ کامیاب اور کامران ہونا ہے، جنت میں جانا ہے. لیکن اس طرف سوچنے کے میں جو ہے وہ شیطان اور نفس آڑے آ جاتا ہے ٹھیک کہ یہ تیری لذات ختم ہو جائیں گی. اس اعتبار سے جو سنجیدہ بات ہوتی ہے آخرت کے حوالے سے وہ سننے ہی نہیں دیتا. تو کہتا ہے جو سنو گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل کرو گے تو یہ ساری آزادی سلب ہو جائے گی. ٹھیک حالانکہ ساری آزادی سلب نہیں ہوتی، دین کے دائرے میں رہ کے جو آزادی ہوتی ہے وہی اصل آزادی ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں. تو ایک تو یہ اس کا بنیادی سبب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل بہت ہوتے ہیں ہر شخص کے ساتھ. اوکے وہ سوچتا تو ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں نے دنیا کے اندر کامیابی پانے کے لیے زندگی گزارنی ہے، دینی دائرے میں زندگی گزارنی ہے. وہ جیسے یہ تھوڑا سا سنجیدہ غور و فکر شروع کرتا ہے، اچانک اس کو جو ہے نا وہ دنیاوی کام کاج مصروفیات، ادھر ادھر جانا ہے، صبح آنا ہے، رات کی یہ مصروفیات، یہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو دنیا کے جو معاملات ہمارے گرد جتنے زیادہ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ ہمیں غور و خوض کرنے سے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو دونوں باتیں ہیں، ایک تو فطرت کے خلاف ہے، اس لیے آدمی کو تھوڑا سا جبر کرنا چاہیے اور اپنا سوچنے کا ایک وقت رکھ لینا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے تو میں کم سے کم اپنا کچھ محاسبہ کر لوں، 12 منٹ ہی صحیح. صبح اٹھنے کے بعد تو میں سوچ لوں کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جو کام کاج ہے ان سے وقت جب تک نکالیں گے نہیں نکلے گا نہیں. کام کاج تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا ہے. تو ان سے توجہ ہٹا کے پھر غور کریں گے اور سنجیدہ باتوں کو سوچیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اپنی اصلاح کا نقطہ رکھنا چاہیے. یہ جو باتیں ہیں اس میں میری اصلاح کیا ہے، یعنی کس طرح میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا استفادہ. جی جی، یعنی ایک ہوتا ہے افادہ، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک لفظ ہے عربی میں استفادہ، دوسرے سے فائدہ لینا. مرحبا. تو یہ ذہن ہوگا نا کہ آپ کی باتوں سے میں نے اپنا فائدہ لینا ہے تو آدمی صحیح وہ باتیں سمجھے گا. اور اگر وہ استفادے کا ذہن نہیں ہوگا نا تب بھی کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شوہر کو درس دیا جا رہا ہے کوئی صحیح کہ بھئی شوہر کے بڑے حقوق ہیں، تو وہ اس طور پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں بیوی سے پتہ کروں گا میں میرے کیا حقوق ہیں. اب بیوی کے حقوق کی بات کی تو وہ بیوی یہ سوچ رہی ہوتی ہے آج میں شوہر سے پوچھوں گا، آ جائیں ذرا آفس سے ہی کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں. وہ یہ دیکھے کہ شوہر نے کیا، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے کیا کرنا ہے، اور بیوی یہ دیکھے اسے کیا کرنا ہے. ٹھیک. تو اس انداز میں جب اپنی اصلاح کا جو وہ نقطہ نظر ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر وہ گاڑی بالکل سیدھی رہتی ہے اور صحیح باتیں صحیح سمجھ میں آتی ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کا جو سوال تھا والدین کے اعتبار سے، اس میں یہ تھا کہ یعنی کلام تو پچھلے سلسلے میں ہمارا ہو چکا کافی اس پر کہ والدین ایک تو زندگی کا جو ہے وہ حیات کا، زندگی کا وہ ذریعہ ہیں، وہ نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی. اس کے بعد شفقت محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں فطری رکھی، اس کی بنا پر وہ پرورش کرتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے محسن ہوتے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہ وہی صفت ربوبیت کا مظہر ہے. آگے ہمارا پھر موضوع کچھ اور چل پڑا تھا پچھلے سلسلے میں. اس میں یہ تھا کہ ایک یہ بھی بات درمیان میں ضمناً آئی تھی کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اس طرح جینا ہے. اپنا جو بھی قول اور فعل ہے والدین کے تعلق سے اس کے اندر ہر صورت میں نرمی کو ملحوظ رکھنا ہے. مرحبا. تو اب یہ کہ والدین سے گفتگو کیسے کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے آداب کیا ہیں. تو اس میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پچھلے سلسلے میں بیان ہوئی تھی کہ وہ بنیادی آیت کا جو جز ہے نا کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو دل کی نرمی کے ساتھ. یعنی دل ان کے لیے بالکل نرم کر دو اور دلی عاجزی کے ساتھ اپنے قول و فعل کو بھی عاجزی والا بنا لو. اللہ. تو تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس آیت کے تحت لکھا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جس طرح خادم اور غلام اپنے آقا کے سامنے مظاہرہ کرتا ہے نا، بات چیت کرتا ہے، خیال رکھتے ہیں، والدین کے سامنے ایسا ہونا چاہیے. پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ کہ والدین کے سامنے انہیں نام لے کر پکارنا یہ مکروہ ہے. مثلا کسی کے والد کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، تو پکارا نہیں جاتا، پکارا والد صاحب کہہ کر ہی جاتا ہے، والد صاحب، ابا جان، ابو یہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر لکھا ہے کہ والد کو نام لے کر پکارنا، خطاب کرنا یہ جائز نہیں. ہاں غائبانہ کبھی کوئی والد کا نام پوچھے یا ذکر کرنا ضروری ہے تو وہ لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ کوئی کام کا کہتے ہیں یا انہیں کسی کام کی ضرورت ہے، جب دل ان کی طرف اٹکا رہے گا نا، دل میں ان کا خیال بار بار پیدا ہوگا، تو آدمی کو اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ والدین کے کہے بغیر ان کی خدمت ہوتی رہے، ان کے مطالبے پورے ہوتے رہے. یعنی ان کو اتنا راضی رکھے کہ وہ گویا کہہ ہی نہ سکیں، کہنے سے پہلے ان کا کام کر دے، اس طرح تیار رہے.
اب وہ اتنا غافل ہو گیا کہ والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں نکل رہا اس صحیح ہے، فون پر بات کرنے کا ٹائم نہیں، ان سے ملنے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. ٹھیک. تو یہ جو رویہ ہے یہ دوری والا رویہ، یہ اچھا نہیں ہے. صحیح. یہ ایک فرما بردار اولاد کی علامت نہیں ہے. تو والدین کی طرف جب دل مائل رہے گا، ان کی عظمت کا خیال دل میں رہے گا کہ ان کے میرے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، تو میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی کچھ کہنا ہے تو فوراً لبیک کہنا ہے، مرحبا، اور ان کے کہے بغیر ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا. تو یہ ایسا خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. تو ایک گفتگو کے حوالے سے مصعب، یعنی یہ تو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرما دیا کہ عاجزی اور خادم والا جو ہے نا وہ انداز ہونا چاہیے، اور اس انداز سے ہمیں ان سے گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. ان کیس ایسا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے بیٹھا ہوگا کہ اس کو آج یہ پتہ چل رہا ہوگا یار میرے تو خادم والا معاملہ تھا. ابھی ایک ٹرینڈ بھی تبدیل ہوتے ہیں نا، فیشن بھی آ جاتا ہے کہ میں تو اپنے والد صاحب سے دوستوں کی طرح بات کرتا ہوں، اور یہ زیادہ یعنی ذہنی ہم آہنگی کو اور قربت کے انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. کہیں سے ظاہر ہے یہ امپورٹ ہی ہوا ہے، لیکن یہ امپورٹ ہو چکا ہے، اور اس طرح کا بعض پورٹری بھی کیا جاتا ہے، پیش بھی کیا جاتا ہے، فخری انداز میں بھی بعض جگہ تذکرہ کیا جاتا ہے. اچھا، تو اگر کسی کا طرز عمل وہ بے تکلفانہ انداز میں ہو تو یعنی اسے آج پتہ چلا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا، ایک شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بری صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے، اجڑ پن کی وجہ سے وہ ماں کو باپ کو کہتا رہا، کسی بھی انداز سے بات کرتا رہا. کیونکہ اس طرح کی کمیونٹیز بھی ہیں کہ جس میں ماں کو خصوصاً جو ہے نا وہ تو تڑاک سے بات کی کرنے کا وہاں یعنی گویا کہ کلچر سا ہے. وہ آپ کے الفاظ ہیں اس لینگویج میں، مگر وہ تو تڑاک سے ہی بات کرنے کا وہاں وہ ہے. اس کو آج جو ہے نا وہ بتی جلی، آپ کی بات سن کر دماغ میں روشن ہوا اس کا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں یہ کہ تو تکار کے ذریعے سے ارے ہو کر کے ابے ارے اس طرح کے جو بالکل یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو والدین کے شایع نشان بالکل نہیں ہوتے، خلاف ہوتے، ان سے تو اجتنابی کرنا پڑے گا. پہلا یہ ٹھیک ہے. دوستی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ والد سے اگر دوستانہ تعلق بھی ہے نا تو وہ والد سے ہے، والد کا احترام اس دوستانہ تعلق میں بھی ملحوظ رہے گا. ٹھیک ہے. بے تکلفی اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی کہ جو بے ادبی تک جائے گی. بے تکلفی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ والدہ سے والد سے جو ہے وہ بلا جھجک کہہ سکے، اپنا پرابلم ہے بیان کر سکے. ایک ہوتا ہے جس کو شرمیلا پن کہتے ہیں. صحیح. یہ ابھی وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ ایک ایسا شرمیلا ہے جو بات ہی نہیں کرتا، اپنا مسئلہ ہی نہیں بتاتا. اس سے بھی تو مسائل جنم لے لیتے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ اتنا شرمیلا ہے کہ صحیح طرح والدین کے سامنے اپنی بات ہی بیان نہیں کر پا رہا. صحیح. والدین اس لیے پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے. تو بھئی اس طرح کا جو شرمیلا پن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک. اعتدال ہونا چاہیے نا، بے ادبی کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف مطلب یہاں اگر والدین کو بھی مدنی پھول مل جائے کہ یعنی وہ اولاد پر ظاہر ہے کہ روب بھی رکھنا ہے اور ان کو ایک دائرے میں بھی رکھنا ہے، تو اب روب رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ سامنے والے سہم جائیں، یا اگر میرا بیٹا تو بہت باادب ہے، میرے سے بات ہی نہیں کرتا، میرے سامنے بول ہی نہیں سکتا، چوں ہی نہیں کر سکتا، تو یہ کمال ہوا ان کا؟ یا اگر وہی بات کہ اس بیٹے کے پرابلم ہو رہے ہیں یا مسائل ہو رہے ہیں اور وہ باپ سے شیئر ہی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو ہم پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے ہمیں، یا باپ کو بھی اپنے بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا ارشاد؟ اس میں تو کوئی نہ کوئی کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. عمومی اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو عمروں کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے، چھوٹے بچے نا سمجھ بچے، ان کے ساتھ کھیلنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ والدین ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بھی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کھیل کود کے ساتھ ان کی توجہ تعلیم اور تربیت کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ آہستہ آہستہ انہیں شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ کھیل کود آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دینی اعتبار سے بھی ان پر ذمہ داریاں آئیں گی. بلوغت کے قریب عمر پہنچ گئی، بالغ ہوتی، احکامات لاگو، اس سے پہلے ان کی تیاری بھی کرنی ہے. تو دیندار جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو یوں چل رہے ہوتے ہیں کہ 5 6 7 سال تک جو ضروری چیزیں، کھانا پینا، بیٹھنا، بولنا، اور بھی جو طبعی معاملات ہوتے ہیں وہ انہیں سکھا دیے جائیں. اب اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی ضروری باتیں، طہارت کے معاملات، وضو کا طریقہ، نماز کا درس، اچھائیوں کا درس، برائیوں سے بچانا، بری عادتوں سے انہیں بچانا، اس پر نظر رکھیں تاکہ وہ آگے جا کر عبادت کے عادی بن جائیں. تو یہ ایک ہوتا ہے. تو اس میں جو بچوں کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، بعض اوقات وہاں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں والدین، یعنی انہیں دین ان کی نظر میں ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے دین کے اعتبار سے بھی کچھ کرنا ہے. صحیح. وہ بچوں کو بس کھلونا سمجھتے رہتے ہیں، صبح بھی کھیلنا، شام بھی کھیلنا، رات بھی کھیلنا. تو کھیل کھیل کے جب وہ کھیلنے والی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بچے کھیلتے ہی رہتے ہیں.
ٹھیک اس لیے کہ تعلیم اور تربیت تو آپ نے وہ ٹائم گزار دیا صحیح جو 7 سال سے پہلے 5 سال کے بعد ہونی تھی اس میں آپ نے توجہ نہیں دی 7 سال سے 10 سال تک جو تربیت کرنی تھی اس پر بھی آپ کی نظر نہیں ہے تو ایک تو وہ تھا دوسرا یہ کہ اب بچے جوان ہو گئے صحیح تو اس میں بھی 2 طرح کے ہوں گے ایک وہ کہ جو تربیت کے مراحل سے گزر کے جوان ہوئے وہ ایک لحاظ رکھیں گے دین کے دائرے کے اندر والدین کا ادب احترام ملحوظ رکھیں گے ایک وہ ہیں کہ جو جن کی تربیت اسلامی اخلاق اور آداب کے مطابق نہیں ہوئی اب وہ ظاہر بات ہے ان کا تعلق تو کئی اعتبار سے ڈس بیلنس ہو سکتا ہے نا رویے کے اعتبار سے بھی میل جول کے اعتبار سے بھی محبت کے اعتبار سے بھی تو جو اسلامی اخلاق اور آداب ہیں اور بچوں کی جو دینی تربیت ہے والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے رکھتے رکھتے جہاں پر اولاد جو ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرے غلط سمجھ جائے تو انہیں پھر روک ٹوک کریں گے وہ اسی وقت وہ سوچا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے عام طور پر سمجھدار ہو گیا اور بڑا ہو گیا بچہ تو اس کو کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا یا تم غلط سمجھ جا رہے ہو تو سمجھ جاتا ہے وہ سوری کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے والدین کی حق تلفی ہوتی ہے تو والدین کو راضی کر لیتا ہے تو والدین کو 2 کام سکھانے چاہیے ایک تو یہ کہ اولاد جو ہے وہ والدین کو راضی رکھے پہلی بات اگر اس سے غلطی ہو گئی لاشعوری طور پر ہو گئی علم تھا تو عمل کی کے اعتبار سے تربیت نہیں ہوئی تو اس کو اتنا تو سکھائے نا کہ معافی مانگنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب ماں باپ اسے یہ سکھائیں گے کہ اگر ماں باپ کی حق تلفی ہو تو انہیں راضی کرنا ان سے معافی مانگنا ضروری ہے تو آدھی تو لائن بالکل سیدھی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کرنے والی صورت اس کی نہیں رہے گی کہ مجھے معافی مانگنی پڑے گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کے ادب احترام کے اعتبار سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں اگر ہو جائے گی تو وہ غلطی پر قائم نہیں رہے گا فوراً معافی مانگ لے گا تو جس طرح والدین کو یہ کرنا چاہیے اسی طرح بچوں کی دینی تربیت کے اعتبار سے والدین کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انہیں عادی بنائے وہ پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہو رات کو سوتے ہوئے استغفار پڑھتا ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہو 3 تو بڑے واضح کام ہے جو سب کو پتا ہوتا ہے